अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। पेज आप निकाल लें, मेरे पास पेज है 88। आप लोगों की बुक्स पे देख लें। ओ टू द वेस्ट विंड हमने फर्स्ट स्टैंजा इसका लास्ट हमारे प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है। अब हम इसका सेकंड स्टैंजा और थोड़ा मैं इसको स्पीडीली करूँगी और आज थोड़ा सा मैं आप लोगों से रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है वो भी पोइट्री के हवाले से डिस्कस करूँगी। जैसे कि शैले को जब हमने स्टार्ट किया था तो वी टॉक्ड अबाउट हिम एज अ पोइट। तो वो जो एक सिनेरियो है दैट ही इज़ visionary type of a person, and he was a revolutionary, and as far as his life is concerned, he has been through a lot of miseries and problems, and actually the life he spent was not an ideal one and good one, so he went through a lot of crises and problems. And if we look at his philosophy of life and thinking and way of thinking, we would see that he was a rebel and he was against the established norms of society, and that is why this type of impact and this type of sentiment is also noted and observed in his poetry, and he was against all the institutions and the norms and the values of the society, and he has a system of his own and a philosophy of his own as far as society is concerned and life is concerned and values are concerned. और सेकंड पे जो है ये सारा ओवरऑल जो है एक पोइट का, इसको थोड़ा कह लें कि जब हमने किया था तो मज़ीद और भी डिटेल्स उसमें थी। तो ये एक मैंने एक आपको कह लें कि ओवरव्यू दिया है, जिसको कि आपने कोई भी आप शैले के हवाले से कोई भी पोइम, कोई भी स्टैंजा जब आप रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो थोड़ा बहुत आपने पोइट के बारे में भी बताना है। रेफरेंस आप लिखते हैं दीज लाइंस या दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, जैसे यहाँ पे ओड टू द वेस्ट विंड आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमास में बाय पी.बी. शैले, आप उसका पूरा नाम लिखेंगी। और कॉन्टेक्स्ट में आपने जो है, जैसे हम स्टैंजास पढ़ रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट में आपने एक तो उस स्टैंजा जहाँ पे हम उसको पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने यू विल describe a little bit about the poet. Secondly, about the central idea and the theme of the poem. And thirdly, the context in which we will explain the given lines or the given stanza. उसका context हमने उसमें explain करना है। थोड़ा सा उसमें अगर टेक्निकली आपको जैसे कि सेल्फ राइटिंग हैज़ ऑलवेज़ बीन अ प्रॉब्लम, एंड तो उसमें हम थोड़ा सा कह लें कि समरी में से कुछ मैं लाइंस जो हैं उनको हाईलाइट कर दूंगी, जो कि कॉन्टेक्स्ट में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अब आ जाते हैं, फर्स्ट स्टैंजा हम कर चुके हैं तो सेकंड स्टैंजा पे आ जाते हैं। अब सेकंड स्टैंजा में जब हम सेकंड स्टैंजा की तरफ जा रहे हैं तो फर्स्ट स्टैंजा जो इसका कॉन्टेक्स्ट बनता है उसमें ही addressed west wind, and he called out that it's like a destroyer and a preserver at the same time. तो उसका जो फर्स्ट स्टैंजा जो इससे पहले वो बात कर चुका है वो वेस्ट विंड की एज अ डिस्ट्रॉयर एंड एज अ प्रिजर्वर उसने बात की है, जिसको कल हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस भी किया था। तो वो कुछ लाइंस जो हैं वो यहाँ पे आप उसके कॉन्टेक्स्ट में कर सकती हैं। अब आ जाते हैं सेकंड पे, थोड़ा सा इसको स्पीडीली करेंगे। दाओ उन हुज, अब दोबारा से वो वेस्ट विंड को ही, दाइन, दाओ, हियर, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो वेस्ट विंड को ही एड्रेस कर रहा है। दाओ उन हु स्ट्रीम, स्ट्रीम कहते हैं फ़्लो को, कि हवा उसको कहता है कि वेस्ट विंड के ये जो तुम्हारा फ़्लो है, मिड द स्टीप स्काइज का मोशन, और जब तुम जो गहरा ये जो एक बिल्कुल स्टिपी जो एक उसका जो स्काई है हमारे ऊपर जो आसमान है उसके अंदर जब ये तुम्हारा फ़्लो जब एक एनर्जी पकड़ता है तो किस तरह से उसको डिस्टर्ब कर देता है आसमान के अंदर
کس چیز کو؟ لوز کلاؤڈس لائک ارتھس ڈیکینگ لیوز آر شیڈ، اور وہاں پہ اس کی جو انٹینسٹی ہے ہوا کے دباؤ کی، وہ وہاں پہ آسمان پہ جو بادل ہیں ان کو لوز کلاؤڈس میں بدل دیتی ہے، کہ جیسے بادل جو ہیں جیسے کسی چیز سے اکھڑ جاتے ہیں آسمان سے، وہ لوز ہو جاتے ہیں. اور وہ اگزامپل کیا دیتا ہے کہ جیسے زمین کے اوپر جو پتے ہیں جیسے وہ تباہ ہو رہے ہیں، جیسے وہ بالکل جب ختم ہوتے ہیں تو وہ کہہ لیں کہ وہ بالکل ان کا وزن نہیں ہوتا، وہ اڑتے پھرتے ہیں کہ جیسے وہ کسی چیز سے اکھڑ گئے ہیں. ان دا سیم وے آسمان سے بادلوں کو تم اکھاڑ دیتی ہو، ان کو لوز کر دیتی ہو. شک فرام دا ٹینگلڈ باس آف ہیون اینڈ اوشن، اور پھر وہاں سے وہ جب شک یعنی کہ اکھڑ جاتے ہیں یا ہلا دیے جاتے ہیں، بہت کہہ لیں کہ ٹینگلڈ کہتے ہیں جو الجھی ہوئی، جو بہت شاخیں جو ہیں ہیون اس آسمان کی اینڈ اوشن اور سمندر کی، اسی بادلوں کا ذکر اس کے کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے. اینجلس آف رین اینڈ لائٹننگ، تو وہ بادل جو ہیں وہ بارش کا اور جو لائٹننگ ہے اس کے وہ اینجلس ہیں، ایجنٹس ہیں. دے آر اسپریڈ، اور وہ ہر طرف پھیل جاتے ہیں اس ہوا کی وجہ سے. آن دا بلیو سرفیس آف دائن ایئری سرج، کہ تمہاری جو ہوا کی کہہ لو کہ جو تمہاری ویوز ہیں، ان ویوز کی جو نیلی سطح ہے اس کے اوپر وہ سوار ہو کے وہ بادل ہر طرف پھیل جاتے ہیں. لائک دا برائٹ ہیئر اپ لفٹڈ فرام دا ہیڈ، جیسے کہ یہاں پہ جو ذکر ہو رہا ہے ہیڈ کے بعد ہم تھوڑا اس کو آگے بھی پڑھیں گے تاکہ اس کو کمپلیٹ کر سکیں. ہیڈ آف سم فیئرس میننٹ ایون فرام دا ڈم ورج. اب یہاں پہ اس نے ذکر کیا ہے کہ وہ ان بادلوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ ایک جو یہاں پہ چونکہ پوئٹری جو ہے بیسیکلی جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں میتھولوجی کا بہت ذکر ہوتا ہے. میتھولوجی بھی میں آپ لوگوں سے ڈسکس کر چکی ہوں. میتھولوجی مین کہ ایک سسٹم ہوتا ہے پوری کی پوری ایک کہہ لیں کہ سٹوریز کا، کہ جس میں گوڈز، گوڈیسز اور مختلف طرح کی ڈیووٹیز کا وہ ذکر ہے. تو یہاں پہ بھی ایک فیمیل ڈیووٹی جو ہے جو کہ گوڈ آف وائن کی ڈیووٹی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جیسے اس کے جو بال ہیں وہ اوپر کی طرف اس کے سر سے اپ لفٹ ہوئے ہوئے ہیں، اسی طرح سے یہ بادل جو ہیں اس کے ساتھ کہہ لیں کہ اس کا ایک کمپیریزن وہ کرتا ہے. آف دا ہورائزن ٹو دا زینس ہائٹ، اور پھر وہ افق سے آسمان کی بلندی تک وہ جاتے ہیں، یعنی کہ جیسے اس کے بال بھی، وہ جو ڈیووٹی ہے اس کے بال بھی جب اپ لفٹ ہو جاتے ہیں تو وہ بہت اوپر تک چلے جاتے ہیں. آف دا ڈائنگ ایئر دا لاکس آف دا اپروچنگ اسٹارم، اور وہ جو پھر وہ جب اوپر تک وہ جاتے ہیں تو وہ لٹیں بن جاتی ہیں آنے والے طوفان کی، یعنی کہ وہ بادل جو ہیں اب وہ بہت زیادہ کوئی طوفان لے کے آئیں گے. داؤ ڈرج، اب وہ پھر ویسٹ ونڈ کو کہتا ہے ڈرج، کہ اس کا جو چلنا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے ڈرج بیسیکلی کہتے ہیں ایک ایسے سانگ کو جو کسی کی ڈیتھ پہ کو اناؤنس کرنے کے لیے، یا لیمنٹیشن اس کو ہم بولتے ہیں، ایک ماتم کا یا ایک سوگ کا جو ایک سمبل ہے یا سانگ ہے اس کو. آف دا ڈائنگ ایئر، کہ جو سال ہے جب وہ ختم ہو رہا ہے، یعنی کہ ایک جو ڈائنگ کہہ لیں کہ جو ختم ہو رہا ہے، جس کا اینڈ ہو رہا ہے. ٹو وچ دس کلوزنگ نائٹ، اور اس سال کی وہ جو ختم ہو جانے والی رات ہے. ول بی دا ڈوم آف اے واسٹ اسپیکر، وہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہوگی کہ جس کو وہ کہتا ہے، ڈوم کہتے ہیں نا گنبد نما، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک اسپیکر کہتے ہیں ٹامب کو، کہ ایک مقبرے کی جو گنبد نما کہہ لیں کہ جو چھت ہے، والٹڈ ود آل دائی کانگریٹڈ مائٹ، جس میں کہ جس کو کہ تمہاری جو تمام کی تمام جو طاقت ہے اس کے ساتھ اس نے اس کو بنا دیا ہے. آف ویپرس فرام ہوز سالڈ ایٹماسفیئر، اور وہ کہتا ہے کہ پھر وہ جو بادل ہیں جب وہ اتنی تمہاری اسٹرینتھ کے ساتھ جب وہ اس طرح سے آتے ہیں تو ان میں سے پھر بخارات جو ہیں اس آب و ہوا کے اندر وہ بن کے بلیک رین کی صورت میں، اینڈ فائر، اور آگ کی صورت میں، اینڈ ہیل ول بسٹ، اور ہیلنگ کی صورت میں، اولوں کی صورت میں، اوہیئر وہ برستے ہیں. سو بیسیکلی in this whole stanza the poet has tried to call west wind
just like the agent, he calls the west wind the agent that is bringing the clouds from the sky, and they are shaken from the sky, from the heaven, just like the decaying or the destroying leaves. They are flying on the earth because of the might of the west wind. And in this way, the clouds, they bring rain and lightning, and they spread everywhere with the pressure of that west wind. And sometimes they look like the bright hair that are uplifted from the head of a devotee, and and those hair, he resembles them with the clouds that are coming from the high sky, and they are the informer of the approaching storm. They are bringing the storm along with them in the form of rain, in the form of lightning. And next he calls west wind that the west wind is just like the song of lamentation, just like a sad and sorrowful song of the end of the year, of the dying year, and the night that is going to end each and everything. And it's like just like a doom, a roof over a tomb, and here the clouds, they are coming with the pressure of that wind, and they are bringing the black rain and fire and healing, and everything is just, all these things are burst up. So he is basically calling west wind as something that is bringing havoc and destruction, everything in the universe, on earth, in the form of clouds. And sometimes it's just covering each and everything, just like with its pressure, with its might. आगे चलते हैं थर्ड स्टैंजा की तरफ. Thou who थर्ड स्टैंजा पे हम आ जाते हैं. Thou who didst waken from his summer dreams, the blue Mediterranean, where lay lulled by the coil of his crystalline streams. अब वो कहता है कि तुम जो कि जो मेडिटेरेनियन है, जो बहरे ओकियानूस है, उसको उसके समर ड्रीम से, यानी कि समर के मौसम में वो बिल्कुल एक ड्रीमी सिचुएशन में, बिल्कुल कूल, बिल्कुल काम है, क्वाइट है, और अपनी बहुत ही क्रिस्टलाइन यानी कि बहुत ही ब्राइट जो उसकी स्ट्रीम्स हैं, उनको कह लें कि कॉइल किए हुए, उनको कॉइल कहते हैं ना, कि जैसे बल खाए हुए, वो लल कहते हैं, बिल्कुल एक लोरी जिसको दी जाती है, और वो नींद की सूरत में है, एक ड्रीमिंग सूरत हाल में है. लेकिन वो जो वेस्ट विंड है, उसका जो प्रेशर है, उसकी जो जब वो चलती है तो वो उसको भी वेकअप कर देती है, वेकअप कॉल देती है, उसको भी जगा देती है उसके ड्रीम से, उसकी नींद से. और उसकी जो रोशन लहरें हैं जो कि क्वाइट हैं, काम है, लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचती है तो उनको वो शेक कर देती है, उनको जगा देती है. बिसाइड प्यूमिस आइल इन बेथ्स बे, कि वो जो मेडिटेरेनियन सी है, जो कि अपनी शानदार, अपनी क्रिस्टलाइन यानी कि चमकती हुई, जो उसकी कह लें कि अपने पानी के बहाव की जो नदियां हैं, जो कि प्यूमिस आइल जो है वो एक ऐसे आइलैंड है दैट हैज़ बीन मेड बिकॉज ऑफ द लावा दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, लाइक अ वोल्केनो, कि एक जैसे वोल्केनोज़ होते हैं कि जिसमें लावा जो है वो निकलता है और वो फटता है, तो उससे वो एक आइलैंड जो बना हुआ है इन बेस बे. बेस जो है वो है नॉर्थ वेस्ट ऑफ नेपल्स की तरफ जो है वो सिचुएटेड है. एंड सॉ इन स्लीप ओल्ड पैलेसेस एंड टावर्स. तो वो जो वेस्ट विंड जब वो वहाँ पे चलती है, वहाँ कह लें कि मेडिटेरेनियन के ऊपर, उस पानी के ऊपर जब वो चलती है प्रेशर के साथ, तो वहाँ पे वो देखती है उन मोनूमेंट्स को, जिसमें कि
पुराने जो पैलेसेस हैं और टावर्स हैं और उनके जो कह लो कि रिफ्लेक्शंस जो हैं क्वीरिंग विद द वेव्स इन टेंसर, और हर चीज़ ऐसे लगता है कि जैसे ट्रैम्बल कर रही है, कपकपा रही है उस कह लें कि हवा की जो लहरें हैं उनके साथ। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ऑल ओवरग्रोन विद इज्योर मॉस एंड फ्लावर्स। अब वो कहता है कि उस समंदर में, उस पानी में जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ओवर ग्रो हुई हुई हैं, जिसमें कि नीली काई जो है वो नज़र आ रही है, फ्लावर्स हैं सो स्वीट, और वो इतने स्वीट हैं, इतने अच्छे हैं, द सेंस फेंस पिक्चरिंग दैम। तो उनको देख के वो पोइट कहता है कि मेरी जो सेंस है, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं फेंट हो जाऊँगा, इतना वो ब्यूटीफुल वो मंज़र है कि जैसे मैं बेहोश हो जाऊँगा उसके देख के। दाउ फॉर हुज पाथ द एटलांटिक्स लेवल पावर्स। तो अब वो हवा को कहता है कि तुम्हारा रास्ता जब वो कह लो कि अपनी इतनी ताकत के साथ तुम बनाती हो उस समंदर की जो उसके अंदर जब तुम कह लो कि लहरों को क्लीव देम सेल्स इंटू चैस्प्स वाइल फार बिलो, कि वो उसकी इतनी वो वेस्ट विंड की पावर है कि वो लहरों को चीरते हुए नीचे काफ़ी उस समंदर में वो चली जाती है। द सी ब्लॉसम्स एंड द ऊजी वूड्स विच वेयर द सेपल्स फॉइलेज ऑफ द ओशन नो दाई वॉइस। और वो जब वो नीचे जाती है तो वहाँ पे समंदर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उगी हुई हैं वहाँ पे, जहाँ पे पूरा एक कह लो कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पे वो ड्राई कह लो कि ऐसे पौधे हैं, ऐसे सेपल्स हैं जो कि ड्राई हो चुके हैं। वो जब आवाज़ सुनते हैं, वो जो ओवर ग्रोन वहाँ पे बहुत सारी ब्लूमिंग चीज़ें हैं जो कि समंदर की तह में जो उगी हुई हैं, उसमें बहुत सारे फूल भी हैं, बहुत सारी बुशेस भी हैं, और भी वीड्स भी हैं, और भी बहुत कुछ है। तो जैसे वो उस हवा की वजूद को महसूस करते हैं, उसकी इतनी इंटेंस जो पावर को जब महसूस करते हैं, उसका दबाव, जब वो उसकी वॉइस सुनते हैं, सडनली ग्रो ग्रे विथ फियर, तो वो एकदम खौफ के साथ कह लो कि बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाते हैं, ग्रे हो जाते हैं, यानी कि सुरमई हो जाते हैं। एंड ट्रैम्बल एंड डिस्पॉइल देम सेल्स और हीयर, और फिर वो कपकपाना शुरू हो जाते हैं कि जैसे ये उनकी कह लें कि डिके का टाइम आ गया है, और वो वेस्ट विंड को कहता है कि तुम सुनो। सो बेसिकली अब इस स्टैंजा को देख लेते हैं। इन द थर्ड स्टैंजा the poet has tried to express and explain another aspect of west wind when it flows and blows over the Mediterranean, and it wakes the Mediterranean, it wakes that sea up from its dream, from its sleep, when the waves of that sea, they are taking rest, they are dreaming, and they are quiet and calm, but the pressure of the wind, the intense presence of that wind, it wakes them up. And those streams are lying beside the island that has been made from the volcano in the bay that is situated in the north of the Naples. And here that west wind looks at the palaces and the towers that are like monuments there, and they are quivering and trembling with the intensity of the waves of the wind. And when it comes to the sea, there are overgrown moss and flowers, and there are so many things that are grown over there, and they are looking so beautiful, and they are so magnificent that the visualization of all these beautiful things is making the poet faint, is making the poet that the poet is so much mesmerized by the beauty of all these flowers that are grown in the sea, that he feels himself that he is about to faint, कि इतनी खूबसूरती है कि वो लगता है पोइट को कि जैसे वो बेहोश हो जाएगा. Again the poet is calling that this wind with its power, it's just cutting the waves of water, and it is going below the waves of water, and where
there are plants and so many things, they are overgrown there, and when they feel the presence of west wind, they start feeling upset, and they start trembling, and they are frightened کہ وہاں پہ جو چیزیں اگی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری جب اس کے ہوا کے دباؤ کو محسوس کرتی ہیں تو وہ کپ کپانا شروع ہو جاتی ہیں. اوکے جی، یہ ہمارا 2 اسٹینزاز ہمارے ہو گئے ہیں. لاسٹ کے 2 جو ہیں وہ رہتے ہیں، وہ ہم کوشش کریں گے کہ کل اس کو کمپلیٹ ہم کر لیں. اب جو ہے آپ لوگ آ جائیں، یہ سمری ہے میرے پاس. آپ لوگ او ٹو دا ویسٹ ونڈ کی سمری آپ نکال لیں. ہاف سمری آپ لوگوں نے کل یاد کرنی ہے. یہ کرنٹ پہ میں یہیں سے پڑھا رہی ہوں، لیکن تھوڑا سا میں نے جیسے اسٹینزاز کو ایکسپلین کیا ہے، تو اس سمری کو بھی آپ، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کافی شارٹ ہے جو یہاں پہ دی گئی ہے، لیکن بہرحال اس میں شروع میں آپ نے پوئٹ کے متعلق جو ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ بھی آپ نے اس میں شامل کرنا ہے پیسیج. تو او ٹو دا ویسٹ ونڈ از ون آف دا گریٹسٹ لیرکس آف شیلے. شیلے کی بہت جو ویل نون اس کے لیرکس ہیں اس میں سے ایک ہے. لیرک جو ہے بیسیکلی ایک فارم آف پوئٹری ہے جس میں کہ ایک سانگ لائک ورسز جو ہیں وہ ایکسپریس ہوتی ہیں. تو یہ ہمیں جو ہمارا یہ اوڈ ہم نے پڑھا ہے، یہ ایک سونٹ فارم میں ہے کہ ایچ اسٹینزا جو ہے وہ ایک سونٹ کی فارم میں ہے، اور اس کی جو پوئٹری ہے وہ لیریکل ہے. تو اٹ از این ایڈریس ٹو دا ویسٹ ونڈ. تو ویسٹ ونڈ سے وہ ایڈریس کرتا ہے. دا پوئم اسٹارٹس ود دا انفلوئنس آف دا ویسٹ ونڈ آن دا ارتھ، آن دا اسکائی، آن دا سی اینڈ آن ہم سیلف. اب یہاں پہ ہم نے اس میں سے جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس نے جو انفلوئنس اس کا ویسٹ ونڈ کا وہ زمین کے اوپر بھی ہم نے دیکھا ہے اسٹینزا میں، آن دا اسکائی آسمان کے اوپر، آن دا سی، اور یہ اسٹینزا جو ابھی ہم نے کیا تھا سی کے اوپر بھی ہم دیکھ چکے ہیں، اینڈ آن ہم سیلف، اور وہ اپنے اوپر بھی اس کی بات کرے گا. جو اپنی وہ بات کرے گا، یہ نیکسٹ ہم کل جو اسٹینزاز ہوں گے اس میں اس کو ڈسکس کریں گے. آن دا ارتھ اٹ از بوتھ ڈسٹرائر اینڈ پریزرور. زمین پہ اس کا جو انفلوئنس ہے ویسٹ ونڈ کا وہ تباہ کن بھی ہے لیکن محفوظ کرنے والا بھی ہے، جو کہ ہم فرسٹ اسٹینزا میں جس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، آپ اس سے یہاں پہ ایڈیشن بھی کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کا. اٹ ڈرائیوز اوے دا ڈیڈ لیوز اینڈ بریز دیم ان دا گراؤنڈ. یہی وہ فرسٹ اسٹینزا کی بات ہے کہ وہ ڈیڈ لیوز کو لے جاتی ہے اور ان کو گراؤنڈ میں دفن کر دیتی ہے. ان دا اسپرنگ سیزن دیز لیوز گیٹ اے نیو برتھ. اور موسم بہار میں یہی جو پتے ہیں وہ ایک نئی جو ہے وہ ان کو برتھ ملتی ہے، وہ دوبارہ سے پیدا ہو جاتے ہیں. دا ویسٹ ونڈ گیدرس کلاؤڈس. اب یہ جو سیکنڈ اسٹینزا جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بادلوں کو اکٹھا کرتی ہے. رین، لائٹننگ اینڈ ہیلز آر ڈیو ٹو دا ویسٹ ونڈ. اور وہ جو بادل ہیں وہ رین کو، بارش کو، اور لائٹننگ کو، اور ہیلنگ یعنی کہ اولے ان کی وجہ سے پڑتے ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ویسٹ ونڈ کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بیفور دا ویسٹ ونڈ اسٹارٹس دا اوشن از کام. اب یہ جو ہم نے تھرڈ اسٹینزا جو پڑھا تھا، جو میڈیٹرینین سی کی وہ بات جو ہم نے کی تھی کہ وہ بالکل کوائٹ اور کام تھا ویسٹ ونڈ کے آنے سے پہلے. کمز اینڈ ڈسٹربس دا سی. لیکن جب یہ آتی ہے، چلتی ہے، تو اس کو وہ ڈسٹرب کر دیتی ہے. وین اٹ اسٹارٹس فلوئنگ دا ویوز گیو وے ٹو اٹ. اور جب وہ چلتی ہے تو ہوا جو ہے اس کا دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ لہروں کے اندر وہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے، اور لہریں جو ہیں وہ اس کو راستہ دے دیتی ہیں. دا پوئٹ ایڈریسز دا وینٹ اینڈ سیز دیٹ ہی ہمسیلف واز پاورفل ان ہز یوتھ. اچھا جی، اب یہاں تک جو ہے یہ ہم کر چکے ہیں انہی 3 اسٹینزاز میں. لیکن آپ دیکھ لیں کہ جو 3 اسٹینزاز میں ہم نے ڈیٹیلز ڈسکس کی ہیں، دے آر مچ مور ایز کمپیئر ٹو دا سمری میں، جو بہت ہی اس کو کمپریس کر دیا گیا ہے. تو جو ڈیٹیلز ہم نے اسٹینزاز میں کی ہیں، ان ڈیٹیلز کو یو کین ایڈ. یہ ریکارڈڈ آپ کا لیکچر ہے، اس میں سے جو ڈیٹیلز ہم نے ڈسکس کی ہیں، یو کین ایڈ دا سینٹینسز فرام دوز ایکسپلینیشنز. اگر آپ اس کو کرنا چاہیں تو ایچ ایکسپلینیشن جو ہے ایچ اسٹینزا کی، اس میں سے آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں. اب تھوڑا سا ہم آگے یہ میں پڑھا دیتی ہوں، اس سے تھوڑا سا آپ کو نیکسٹ جو ہم نے کل پڑھنا ہے اس کا بھی آئیڈیا ہو جائے گا. تو یہ آپ نے ہاف جو ہے وہ سمری اس کی یاد کرنی ہے. دا پوئٹ ایڈریسز دا ونڈ اینڈ سیز دیٹ ہی ہمسیلف واز ویری پاورفل ان ہز یوتھ. پوئٹ جو ہے وہ بھی اس کو ایڈریس کرتا ہے کہ جب وہ نوجوان تھا تو وہ بھی بہت طاقتور تھا، جیسے کہ ویسٹ ونڈ کی وہ پاور کو بیان کر رہا ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے. بٹ ناؤ ہی ٹربلز اینڈ وریز آف لائف
have made him powerless. لیکن اس کی جو زندگی کی ٹربلز ہیں, جو مشکلات, جو پریشانیاں, جو کرائسس جس سے وہ گزرا, انہوں نے اس کو پاورلیس بنا دیا, کمزور بنا دیا. He cries, I fall upon the thorns of life, I bleed. یہ جو ہے یہ بات ہوگی 4th stanza میں جو ہم کل پڑھیں گے. تو وہ کہتا ہے کہ میں, مطلب یہ کہ تھورنز آف لائف, کہ میری زندگی جو ہے وہ ایک کانٹوں کی مانند ہے, کہ میں زندگی اس نے مجھے زخمی کر دیا ہے. ان دا اینڈ ہی پاسز فرام پرسنل ٹو دا یونیورسل. اور جو لاسٹ اسٹینزا ہم پڑھیں گے اس کی اب وہ بات کرتا ہے کہ اب وہ پرسنل لیول سے, اب پہلا ہم نے لیول دیکھا کہ اس نے ارتھ کی بات کی, کہہ لو کہ ایک سیز کی بات کی, اور اس کے بعد وہ پرسنل لیول پہ آ گیا, جو کہ ہم 4th اسٹینزا میں پڑھیں گے. تو پرسنل لیول سے اب وہ یونیورسل لیول پہ بات کرتا ہے, یعنی کہ ایک عالمگیریت کے حوالے سے وہ بات کرتا ہے. ہی فیلز دیٹ ہی ہیز سم میسیج فار ہیومینٹی, اور وہ سمجھتا ہے کہ پوری انسانیت کے لیے یا ہیومینٹی کے لیے اس کے پاس ایک میسیج ہے. دا ویسٹ ونڈ شوڈس سیٹ اباؤٹ دس میسیج ان دا ورلڈ. اور ویسٹ ونڈ کو یہ میسیج جو ہے پوری دنیا میں پھیلانا چاہیے. دا میسیج از ونٹر از آلویز فالوڈ بائی سپرنگ. اور وہ میسیج کیا ہے کہ ونٹر جو ہے اس کے بعد ہمیشہ سپرنگ آتا ہے. یعنی کہ ونٹر یہاں پہ اس پوئم میں ہم نے دیکھا کہ اینڈ اور ایک ڈیتھ کو سمبولائز کرتا ہے. دا اینڈ آف ایوری تھنگ, دا ڈیکیئنگ آف ایوری تھنگ, دا ڈیتھ آف, دا ڈسٹرکشن آف ایوری تھنگ. اور جو سپرنگ ہے وہ اٹ سمبولائزز دا ری برتھ, دا ری اویکننگ آف ایوری تھنگ. تو جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو ڈیتھ ہے اس کے بعد ایک ری برتھ ہوتی ہے. جب کسی چیز کا اینڈ ہو جاتا ہے, وین دیور ایوری تھنگ از اینڈیڈ, دیئر اسٹارٹس اے نیو بگننگ. تو وہاں پہ ایک نئی بگننگ کا, یعنی کہ جیسے ڈارک ہے تو اس کے بعد دیر وڈ بی لائٹ, اف دیر از اے نائٹ دیر وڈ بی اے مارننگ. ٹربلز آر فالوڈ بائی گڈ ڈیز. تو جو مشکلات ہوتی ہیں وہ اچھے دنوں, کیا کہہ لیں کہ اچھے دن ان کے بعد آتے ہیں. پیپل شوڈ نیور بی ہوپ لیس. اور لوگوں کو بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. میں نے بہت ہی کمپریسڈ انداز میں سارا یہ اسٹینزاز اور یہ کروانے کی کوشش کی ہے. ہاف سمری جو میں نے پڑھائی ہے اس کو آپ نے کل یاد کرنا ہے. اسٹینزاز جو ہیں ان کو غور سے سنیں, ٹیکسٹ اپنے سامنے رکھیں, اور ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ کی جو میں نے بتایا ہے اس کے اوپر بھی فوکس کریں. اوکے جی, نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اور اپنا ہوم ورک جو ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر ضرور کریں, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی کہہ لیں کہ آپ جو ہے سلیکشن کی سمریز میں نے دی ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیں. اوکے جی, اللہ حافظ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.